الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. اس وقت حضرت والا کا معمول ہے ہم لوگ حضرت والا کے سے استفادہ حاصل کرنے کے نیت سے اس غرض سے ہم لوگ آیا ہے بنگلہ دیش. لیکن حضرت والا طبیعت اچھا نہیں تو ہم سب حضرت والا کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالی حضرت والا کے جلدی سے جلدی اللہ تعالی صحت عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے جو شخص بیمار پروس کے لیے اس دعا 7 مرتبہ پڑھے تو بیماری جلدی صحت ہوتا ہے. اس دعا ہم حضرت والا کے سامنے پڑھے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ بہت مفید دعا ہے، سنت بھی ہے. شعبان کی مہینہ چل رہے ہیں. 14 شعبان رات میں اللہ تعالی بہت سارے گناہگار کو اللہ تعالی معاف کرتے ہیں، لیکن کوئی قسم کا لوگوں نے معاف نہیں کرتے. اس میں جو شخص ایک تو ہے جس شخص لنگی پائجامہ پین ابا کبا ٹکنو تک جو لنگی پائجامہ کرتے پڑتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں. شب برات میں اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہگار کا اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. حدیث میں ہے بنو قلب بہت بکریوں کا پال ہے. اس کے بکریوں کا بال کے برابر گناہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. لیکن کئی قسم کا لوگوں نے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. اس میں ایک ہے جو شخص لنگی پائجامہ ڈھکنے پڑتے ہیں. جس میں ہے اللہ تعالیٰ جو گناہ میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سخت رحمت کے معاملہ نہیں کرے گا. قبر میں سخت عذاب ہوگا اور ماں باپ کی نافرمان بیٹا ان کی بھی دعا
اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بےہودہ گناہ ہے، اس سے کوئی لذت نہیں. لنگی پائجامہ ٹاکنو ٹک کر پڑنے میں کوئی لذت نہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ گناہ میں لوگ مبتلا ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے حضرت والا کے مزاج حضرت مولانا امداد اللہ صاحب، یہ ہمارے حضرت والا ھردوئ کے رحمت اللہ علیہ کے مزاج سے یہ ہمارے ساتھی ہیں، مربی ہیں. اب ان سے درخواست ہے آپ کچھ نصیحت فرمائیں. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہم بالکل نالائق ہیں، کمالات سے عاجز ہے. حضرت کے پاس آیا اپنی اصلاح کے لیے. آج حضرت مریض ہے، ہم سب دعا کریں حضرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب کرے اور تدیر ان کے سایہ ہمارے سر پر رکھے. دنیا خالی ہونے والا سب چلے گئے جا رہے ہیں. یہ ہمارے حضرت جامع کمالات ہمارے اکابر بزرگوں سے فیض حاصل کرنے والے. ان کی ایک بات جو حضرت کے دل سے نکلتی ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ مشعل و ہدایت ہے. حضرت نے کل فرمایا خالی جاؤ بھر کے آؤ. ہم بھی خالی آئے. حضرت نے فرمایا پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ میں ایک پریشانی اور مصیبت اپنے کرتوت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا کے اندر جو فتنہ فساد ہو رہا ہے یہ ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے. حضرت اقدس حضرت ھردوئ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت نے سنت کو چھوڑ دیا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جانے کے وقت آخری نصیحت امت کو فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. حضرت نے فرمایا کہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑو تو کوئی ایسی قوت نہیں ہے تمہیں گمراہ کرے. اگر مضبوطی سے نہیں پکڑا قرآن اور سنت کو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ہمیں
سنت ہم سے چھوڑتی رہتی ہے، قرآن کریم پر بھی عمل نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں ہے، اس لیے ہماری اس امت پر یہ پریشانی اور مصائب آیا۔ حضرت اقدس حضرت ھردوئ رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسا کہ کبوتر اس کے دودھ پار اگر کٹ دیا جائے، یہ خارجی شے ہے، واجب نہیں، فرض میں سے نہیں ہے، اس کو حملہ کرتا ہے، لومڑی بھی، بلی بھی، کتے بھی، حتیٰ کہ چیونٹی بھی اسے حملہ کرتا ہے۔ تو ہماری یہ حالات ہے کہ ہم سے سنت چھوٹ رہی ہے، نمازوں کی سنت، رہن سہن کی سنت، چلنے کی سنت، سونے کی سنت، ہر نقل حرکت کی سنت نبی علیہ السلام نے امت کے لیے رکھ کے گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں سنت چھوٹ رہی ہے۔ اس حضرت نے ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں فرمایا، مختلف ملکوں میں جو مسلمانوں پر مسلمان مار کھا رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہم یہاں سے اگر دعائیں کریں دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ سنت پر نہ اٹھے۔ حضرت والا، حضرت اقدس، حضرت والا ہماری کل فرمایا کہ سنت کو اپناؤ۔ امت کی کیا حالات ہے، حضرت کی جو فرماتے ہیں، ہمارے حضرت درد سے فرماتے ہیں کہ حضرت کا دل پھٹ رہا۔ حضرت محسن حضرت صاحب صاحب نے اللہ برکت ہمارے بنگلہ دیش میں دعوت اللہ کا کام شروع کیا، وہاں الحمدللہ علماء کرام سنت کا نام ہو رہا ہے، مسجد میں، مدارس میں وغیرہ میں۔ اور ہمارے حضرت نے فرمایا آخرت کی فکر غالب ہو، فکر آخرت غالب ہو۔ جب آخرت کی فکر غالب ہو تو گناہ چھوٹ جائے گی، اور زیادہ زیادہ ذکر اللہ، ہر وقت ذکر اللہ میں، ذکر اللہ سے دل کے اندر نور آتا ہے، اور ذکر اللہ سے معصیت سے بچنے کے لیے یہ ذکر اللہ معین ہے۔ ذکر اللہ سے معصیت، گناہ دو قسم کا ہے، ایک نفسانی گناہ اور ایک شیطانی گناہ۔ نفسانی گناہ تو مجاہدہ کے بغیر یہ قبضہ میں نہیں آتا، اور شیطانی گناہ ذکر وغیرہ سے چھوڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ نمازوں میں وساوس آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان ہماری جو دشمن ہے یہ کمزور ہے، اور نفس جو دشمن ہے یہ بہت بڑا سخت دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اگر ذکر تلاوت سے وہ گناہ چھوٹ جائے، دل کے خیالات دور ہو جائے تو سمجھنا کہ شیطان ہے، پھر بھی نہیں جاتا تو یہ نفسانی ہے۔ اس کو شیخ کو اطلاع کرنا چاہیے، اور اس کی اصلاح کے لیے شیخ کو اطلاع، اور جو فرمایا ہے انقیادی اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل شروع کرے، انشاءاللہ دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم شیخ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے جسم، ہمارے قلوب گناہ سے لبریز ہے۔ حضرت کے پاس آنے سے جو گناہ سے بچنے کی طاقت آتی ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے ان کے ساتھ رہو، تمہارے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ جب تقویٰ پیدا ہوگا تو گناہ سے بچنے کی طاقت آئے گی۔ تو اہل اللہ کے پاس جانا جو تقویٰ کے خزانہ ہے، تقویٰ کے خزانہ سے ہمیں تقویٰ ملے گا۔ اس لیے ہم حضرت اہل تقویٰ کے پاس آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس جب جائے تو ادب سے دل کو صاف کر کے، اپنے کو محتاج سمجھ کر، بالکل محتاج سمجھ کر اپنے کو خالی کر کے جائیں،
تب فائدہ ہوگا محبت کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، چند دنوں میں کام بن جائے گا۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ مرکز نے فرمایا، ایک صاحب 3 دن رہا، شیخ کے پاس اجازت دے دے چلا گیا، اور ایک 10 سال تک رہا خدمت میں، لیکن اجازت نہیں ملی، تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ 3 دن میں اجازت مل گئی، اور ہم حضرت نے فرمایا کہ اس بزرگ نے سمجھ لیا، تو اس کو کہا کہ لاؤ گیلا لکڑی لاؤ، کچا ہے، آگ جلاؤ۔ آگ جلایا تو بالکل دھواں، وہ آگ نہیں جل رہی ہے۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ لاؤ لکڑی لاؤ، سوکھی ہوئی لکڑی لاؤ۔ لکڑی لایا اور جو اندر میں گیا جل گیا۔ فرمایا کہ تم گیلا ہو، اور وہ یہ مجاہدہ کر کے اپنے دل کو صاف کر کے آیا، جب اس کے اندر ذکر اللہ، عشق الہی، شیخ کے پاس رہا تو عشق الہی اور اللہ کی محبت اور معرفت آ گئی، بس اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم جب شیخ کے پاس آئے تو آداب شیخ کا خیال رکھے، ہر وقت شیخ سے رجوع کرے، اور ایک بات خیال رکھے کہ ہمارے حضرت کے دل سے ہمارے دلوں کے اندر فیضان ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی صاحب نے فرمایا، جب میری مجلس میں بیٹھو تو یوں خیال کرو کہ میرے دل سے تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت چھن چھن کر آ رہی ہے۔ تو ہم بھی کل جانے والے ہیں، زیادہ دن رہنے کی فرصت نہیں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ آئیں گے۔ ہم آپ لوگوں سے دعا چاہتے ہیں کہ بار بار حضرت کے پاس آ کر استفادہ حاصل کرے۔ ہم تو بالکل عاری ہے، نالائق، نہ کرا ہے، کچھ آتا نہیں۔ آج مجھے شرم لگتی کہ میں تو حضرت کا حکم ہے، ورنہ میں تو اس دربار کی آدنا کتے کے برابر بھی نہیں۔ حضرت کے پاس آیا سننے کے لیے، کچھ تو ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کچھ کہنے کے لیے حضرت کا حکم ہے، چونکہ حکم ہے اس لیے کہنا پڑتا ہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی ہے، خاص کر کے جو حضرات علماء کرام ہیں، خواص سے خواب ہے، سبھی ہم گناہ کو چھوڑے، گناہ کی چھوڑنے کی طاقت حاصل کرے، اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب گناہ تقاضا ہو تو نفس کو خطاب کرو، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات مانتا نہیں۔ حضرت نے ہم کو سنایا کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک شخص تسبیح پڑھ رہا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات مانتا نہیں۔ تو ایک صاحب نے جس کے ساتھی سے کہا کہ لوگ تو تمہیں کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ بولے سب باولے ہے، میں تو اپنے نفس کو کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات مانتا نہیں۔ جیسا کہ آنکھ کی بد نظری ہونے کا جب تقاضا ہو تو یہ یوں کہا جائے، اور گناہ کا تقاضا ہو تو یوں کہا جائے، انشاءاللہ نفس ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خطاب نفسی کہا، خطاب نفسی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے جو حکم ہے، ارشادات ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کو حضرت کے لیے ہم دعا کریں خیال کر کے کہ حضرت کو اللہ تعالی شفا دے۔ حضرت تو یہی ہے، ہمارے سامنے ہی ہیں، تو اس اعتبار سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 7 مرتبہ اگر یہ دعا پڑھا جائے، جو بھی مریض ہو اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرماتے ہیں۔
اندر بھی جا کر اندر میں اندر کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے دل میں تیری عشق اور محبت عطا فرما. اللہ ہمارے اکابر کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے حضرت اقدس حضرت والا کو صحت کامل عاجلہ دائم عطا فرما. اللہ ہمارے سر پر تدبیر رکھ. اللہ 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 ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری ہر مومن کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے ہر مومن کے تمام پیشنی مسائل کو دور فرما. اللہ ہم کو اور ہر مسلمان کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دعا کرنے کی ضرورت تھی نہیں کر سکا اس کو ہمارے حق میں قبول فرما. جو دعائیں کہ اس کو بھی قبول فرما. جو دعائیں کریں گے اس کو قبول فرما. ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ.